السلام علیکم دوستو، قدیم اقوام میں سب سے زیادہ روشن اور شاندار تہذیب کے حامل اہل یونان مانے جاتے تھے، لیکن ان کے ہاں بھی عورت کی حیثیت ہر اعتبار سے گری ہوئی تھی کہ انہوں نے عورت کو تمام مصائب اور آفات کا موجب قرار دیا۔ ان کے مذہب میں عورت ایک ادنا درجہ کی مخلوق تھی اور عزت اور شرافت کے حقوق جو مردوں کے ساتھ مخصوص تھے، عورتیں ان سے محروم تھیں۔ افلاطون نے کہا تھا کہ سانپ ڈسنے کا علاج تو ہے مگر عورت کے شر سے بچنے کا علاج نہیں، لہذا ممکن ہو تو اس مجسمہ شر کو ذلت کے آخری غار میں دھکیل دیا جائے۔ اور یونانیوں کے بازاروں میں عورتوں کی خرید و فروخت بھیڑ بکریوں کی طرح ہونا شروع ہو گئی تھی۔ رومیوں نے کہا تھا کہ عورت انسان ہی نہیں جانور ہے، لہذا ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو، اور بھرے بازار میں عورتوں کی عزت لوٹی جاتی تھی۔ روسیوں نے کہا تھا کہ عورت ایک ناپاک چیز ہے اور روح سے خالی ہے۔ مصریوں نے اپنی بہنوں سے شادی کو جائز قرار دیا تھا اور بتوں کے سامنے عورتوں کو ذبح کر کے قربانی دی جاتی تھی۔ دریائے نیل کی خوشنودی پانے کے لیے ہر سال ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی کو زندہ غرق کر کے اسے نیل کی دلہن کا خطاب دیا جاتا تھا۔ جرمنی اور انگلینڈ اور فرانس بدصورت عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ مشہور فلاسفر ٹامس ہارڈنگ نے لکھا تھا کہ ہم 10 سال میں وہ عیاریاں نہیں سوچ سکتے جو عورت ایک لمحے میں سوچ سکتی ہیں، اور یہ بھی لکھا تھا کہ عورت ایک شیطانی جادو ہے جس سے بچنا ناممکن ہے۔ عورت ایک کاغذ ہے جس کا ذائقہ مزیدار اور ہضم کرنا ناممکن ہے۔ میکسیکو میں ایک کنواں دریافت ہوا ہے کہ اس میں بھی ایک کنواری لڑکی کو بت کے نام پر دھکیل دیا جاتا تھا۔ نیپولین نے کہا تھا کہ عورت ہماری جائیداد ہے، ہم اس کی جائیداد نہیں۔ ہٹلر نے کہا تھا کہ ڈاکو آپ سے مال چھینتا ہے لیکن جان نہیں، مگر عورت کمبخت ایسی ہے کہ جان بھی لیتی ہے اور مال بھی۔ دوستو، برطانیہ میں جیمز اول کے دور میں 2000 عورتوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ دوستو، ایک روسی شاعر نے لکھا تھا کہ میں سانپ اور بچھو سے تو دوستی کر لوں گا مگر عورت سے نہیں کروں گا۔ چینی حکماء کا کہنا تھا کہ عورت ایک پھل کی مانند ہے جو دکھنے میں اچھا مگر ذائقے میں تلخ ہے۔ دوستو، چین میں بچپن سے ہی عورت کو لکڑی کے جوتے پہنا دیے جاتے تھے تاکہ اس کے پاؤں لمبے نہ ہوں، اور جب عورت بڑی ہو جاتی تو اس کے پاؤں عیبدار اور چھوٹے چھوٹے ہو جایا کرتے تھے۔ دوستو، قدیم ایرانی تہذیب میں عورت کئی بھائیوں کی بیوی بنا کرتی تھی، یعنی ایک ہی عورت کے ساتھ سارے بھائی مل کے بیوی بنا کے رکھتے تھے۔ عربوں بالخصوص شام اور فلسطین میں عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ہندو مذہب کے مشہور شاعر تلسی نے رامائن میں لکھا ہے کہ جانور بھنگی اور عورت کو ڈانٹ ڈپٹ سے ہی سیدھا کر سکتے ہیں۔ ہندو مذہب میں شوہر کے مرنے پر عورت کو بھی ساتھ منحوس سمجھ کر ستی چڑھا دیا جاتا تھا، چنانچہ یہ لنگ اور یونی کی پوجا اور عبادت گاہوں میں عریاں مجسمے، یہ ہولی کی رنگ رنگلیاں، یہ آخر کس چیز کی یادگار ہیں؟ لیکن اسلام نے عورت کو کیا دیا، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تاریخ کے مختلف اور بھیانک مراحل سے گزرنے کے بعد بالآخر اس صنف نازب کی سسکیوں نے رحمت خداوندی کو 6 صدی عیسوی میں جوش دلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر حرا کی پہاڑیوں میں مبعوث ہوئے۔ تو عورت اگر ماں کی صورت میں تھی تو اس کے پاؤں تلے جنت اور زیارت کا ثواب حج کے برابر کر دیا گیا اور نافرمانی کو حرام کر دیا گیا، اور اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو اسے رحمت اور ماں باپ کے لیے پالنے اور شادی کرانے کی شرط پر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پڑوسی ہوں گے جنت میں اور اللہ سے ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اگر بہن کی صورت میں ہو تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس کی 3 بہنیں ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر لے تو اس کا بدلہ اس کو جنت ہوگا۔ اور اگر بیوی کی صورت میں ہو تو فرمایا کہ عورت تمہارے لیے نعمت عظمیٰ ہے اور شوہر کو اس سے ہر ممکن حسن سلوک کا حکم ہے کہ دسترخوان پہ ساتھ بٹھا کے منہ میں لقمہ دو، گھر بھی دو، کپڑا بھی دو، روٹی بھی تمہارے ذمہ ہے، اور بیوی سے نفرت مت کرو۔ دوستو، یہ ہے اسلام جو عورت تو کیا جانوروں سے بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ یہ کوئی عورت کا کمال نہیں ہے بلکہ میرے اللہ کا کمال ہے جس نے اپنے نبی کی زبانی اسلام جیسی نعمت دی اور اسلام میں حقوق یکساں پائے۔